السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا ہے اپنا اب تک کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے میرا۔ تقریباً اب سے 4 ماہ پہلے میں نے باقاعدہ گوٹ سیٹ اپ کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے کیونکہ میں ایک ذمہ دار گھرانے سے ہوں تو بکریاں وغیرہ، گائے بھینس یہ تو ہمارے باڑے میں ہوتی ہی تھیں، لیکن نسل پہ کام کرنا اور اس کو بریڈنگ سینٹر کی طرف لے کے جانا اور کس طرح سے پہلا سٹیپ لینا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پچھلے سمجھیں کہ 3 سے 4 ماہ کے جو عرصہ ہے اس میں سٹارٹ کی ہیں۔ آغاز تب سے ہوا ہے، اس سے پہلے بکرے وغیرہ تھے عید پہ۔ تو میں اکثر یہی مشورہ دیتا ہوں کیونکہ جو میرے استادیات ہیں وہی یہی مشورہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ آپ آغاز کریں قربانی کے بکروں سے، کیونکہ وہ شارٹ ٹائم ایک ہوتا ہے اور شارٹ ٹائم پیریڈ ہے، اس میں آپ کافی کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ بکریوں کی طرف آئیں۔ تو میں نے بھی جو سٹارٹ لیا تھا وہ میں نے بکروں سے لیا تھا۔ تب تک میرا کسی بھی سمجھیں کہ ایکسپرٹ بندے کے ساتھ کوئی ایسا انٹریکٹ نہیں تھا، کوئی جان پہچان نہیں تھی، کوئی گپ شپ نہیں تھی۔ اس کے بعد جب میں نے بکرے رکھے پھر میں نے تھوڑا ریسرچ کرنا شروع کی کہ ان کو کیسے رکھنا چاہیے۔ تب تک وہی ہمارا بھی کانسیپٹ تھا، توڑی ڈالنا، کترے ہوئے پٹھے کئی جو ملتی ہے وہ ڈال دینا۔ بڑا میں نے اپنی طرف سے سائنس لڑائی اور تھوڑا سے مکس اجناس ڈال دیے، لیکن وہی توڑی والے ونڈے میں۔ تو مجھے کیا اس سے ہوا کہ میں تقریباً نو پروفٹ نو لاس والے سین میں رہا، لیکن یہ ہے کہ پہلا تجربہ کرنا اس طرح کا کلوز فارمنگ کے اوپر تو اکثر لوگوں کا کافی نقصان ہو جاتا ہے، لیکن مجھے پروفٹ ہی آیا کہ مجھے اس میں سے تقریباً 2 بکرے اپنی قربانی کے لیے بچ گئے، تو وہ آپ اس کو پروفٹ میں کاؤنٹ کریں گے نا، تو وہ میرے سیل آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ کام جو ہے نا یہ موسمی کام ہے، سیزنل کام ہے، ہمیں پراپر اس پہ کام کرنا چاہیے۔ تو میں نے اس پہ سرچ کرنی شروع کر دی کہ پراپر جو بریڈنگ سینٹر بنانا ہے اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کیا پروٹوکولس ہوتے ہیں۔ اس کے لیے جو مجھے پلیٹ فارم نظر آیا، سب سے بہترین جو کام کرتے مجھے نظر آئے وہ مجھے نظر آئے گوٹ لینڈ فارم والے حسن شاہ صاحب۔ تو میرا ان کے ساتھ رابطہ ہو گیا، ان کے ساتھ میری گپ شپ چلنے لگ گئی۔ ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ تھوڑے سے ٹائم میں ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ایسے مخلص لوگ جو ہیں وہ ناپید ہیں لیکن موجود ہیں، صرف ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے، تھوڑا سا سرچ کرنا پڑتا ہے تو مل جاتے ہیں۔ اب ان سے میں نے کچھ باتیں جو مین تھی وہ سیکھی، خاص طور پہ یہ کہ جب آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو میں نے اسی طریقہ کار کو فالو کیا، میں مختلف چرواہوں کے پاس گیا۔ دوسری چیز سیکھی تھی کہ ہوم بریڈ پہ کام کرنا چاہیے آغاز میں۔ میرے علاقے کی جو ہوم بریڈ تھی وہ ظاہری بات ہے، میں رحیم یار خان سے ہوں تو رحیم یار خان بیتل تھی۔ رحیم یار خان بیتل پہ پہلے مجھے کہیں بھی کوئی کلوز فارمنگ نظر نہیں ہے، چرواہے ہیں، کسی کے پاس 10 جانور، کسی کے پاس 15 جانور، اس طرح سے۔ اس بریڈ کو کیونکہ ایگزیبیشن بریڈ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے نمائشوں وغیرہ کے لیے، تو ان کا ریٹ بھی کافی ہائی تھا، تو میرے لیے ایک چیلنج تھا ان کی پرچیزنگ، کیونکہ یہ نارمل ریٹ پہ مجھے نہیں مل رہے تھے۔ تو لیکن کام کیونکہ اس پہ کرنا تھا، شاہ صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا تمہارے لیے یہی چیلنج ہے کہ تم نے پرچیزنگ کرنی ہے اور انہی میں سے کرنی ہے اور اچھی پرچیزنگ کرنی ہے، اور کس طرح سے کرنی ہے کہ تم نے ان کی ماں بھی دیکھنی ہے، وہ جو بچے لینے ہیں ان کے باپ بھی دیکھنے ہیں، اور تم نے پٹھے لینی ہے تقریباً 5-6 ماہ کی، 7 ماہ کی، 8 ماہ کی، جو تمہیں کنفرم ہو کہ یہ کراس ہوئی نہیں ہے، اور تم نے کراس کروانا ہے ان کو چاہ کے جب یہ 4 دانت یا 6 دانت ہو جائے تو تمہاری بریڈ جو ہے وہ ہائیبریڈ ہو جائے گی، مطلب وہ اپ گریڈ ہو جائے گی، پہلے کی نسبت اے کیٹیگری میں چلی جائے گی یا اے پلس کیٹیگری میں چلی جائے گی۔ جو جانور ہم پہلے کراس کروا لیتے ہیں وہ بی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے، چاہے اس کی بلڈ لائن جو ہے وہ اے کیٹیگری کی ہی ہو۔ تو اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے میں نے مختلف چرواہوں کو وزٹ کرنا شروع کیا، جس علاقے میں کبھی نہیں گیا تھا، اس شہر میں ہوتے ہوئے بھی وہاں بھی گیا۔ آغاز میں گیا تو کافی
خود کو بھی مایوب سا لگتا تھا کیونکہ کبھی اس طرح کا کام کیا نہیں تھا. بکریوں وغیرہ مطلب کہ یوں کہہ لیں کہ ہمارا جو ٹریڈیشن ہے وہ تو اصل میں یہی ہے، لیکن ہم نے ڈھال اپنے آپ کو کچھ اور رنگ میں لیا ہے. تو وہ تھوڑا سا شروع میں عجیب لگتا تھا. بعد میں آہستہ آہستہ جب ان جانوروں سے سمجھیں قریب ہوا تو یہ بڑے پیارے لگنے لگ گئے، اور یہ جو مشینیں وغیرہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ، اس سے یہ بڑا ہٹ کے پرسکون سا کام لگنے لگ گیا. تو میرا دن با دن اس کی طرف جو سمجھیں کہ تجسس اور کشش اور پیار جو ہے وہ ان جانوروں کے لیے اور اس کام کے لیے بڑھنے لگ گیا. اب میں نے پرچیزنگ شروع کی تو شاہ صاحب نے مجھے ایک چیز سمجھائی تھی کہ جب بھی پرچیزنگ کریں تو آپ کے پاس جو سٹاک ہے وہ پہلے ہونا چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے. تو کیونکہ مجھے تھوڑا سا اس چیز پہ بھرم تھا کہ کوئی نہیں، زمینیں شمینیں ہیں، چارہ بھی یہاں ایزیلی مل جاتا ہے، ٹال شال بھی لگی ہوئی ہیں، تو کوئی نہیں، میں مینج کر لوں گا. تو اسی خوش فہمی میں نے جانوروں کی پرچیزنگ شروع کر دی. جب میں لے آیا تو میرے پاس پراپر انتظام نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو مجھے لا کے انتظام کرنا پڑا. تو دوسری چیز کیا ہوئی کہ دوسرا میرے پاس خوراک ایک طرح کی موجود نہیں تھی. تجربے کی کمی تھی، جو کہ ابھی بھی نہیں ہے، ابھی بھی کوشش ہی کر رہا ہوں. تو اس میں مختلف قسم کی خوراک جو ہے نا وہ دینا شروع ہو گیا. مطلب کہ اگر ایک ٹائم میں فرض کریں کہ میرے پاس لوسن اویلیبل ہے تو دوسرے دن میرے پاس مکئی اویلیبل ہے، تیسرے دن میرے پاس برسن اویلیبل ہے، چوتھے دن جنتر اویلیبل. تو اس طرح کر کے روز جو ہے وہ خوراک چینج ہوتی تھی. تو میں نے دیکھا کہ جانوروں میں نہ تو وہ شائن رہی لانے کے بعد اور نہ ان کی گروتھ ریٹ ہو رہی. پھر آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ شاہ صاحب سے پوچھتا رہا، ان سے کئی باتوں پہ ڈانٹ بھی پڑی. پہلے تو میں لایا تو میں نے وہی والا طریقہ جو روایتی تھا کہ لا کے باندھ دی، اس پہ انہوں نے مجھے کہا کہ یار ان کو کیوں گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے. تو پھر میں نے ان کی باڑ بنائی. ان کو جب کھلا چھوڑا تو میں نے محسوس کیا جانور جو ہیں وہ ایک دم سے کھل گئے، بڑا مطلب وہ ہیلدی نظر آنے لگ گئے دنوں میں. پھر اس کے بعد ایک چیز جو میں نے کی کہ ان کی جگہ مزید بڑھا دی. اس سے وہ جانور اور زیادہ خوش ہو گئے، نیچے ریت ڈال دی، جگہ صاف ستھری رہنے لگی، کوئی کیچڑ وغیرہ نہیں بنتا تھا. اب آگے جو مجھے پرابلم آیا وہ خوراک کا آیا. وہی والی بات کہ میں نے خوراک سٹور نہیں کی تھی، اور یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی میری. تو جب میں نے طرح طرح خوراک ڈالی تو اس سے ایک جانور جس پہ میں سب سے پہلے لایا تھا ریمبو نام کا بکرا تھا، اور مجھے وہ بڑا وہ ایز اے پیٹ میرے ساتھ بڑا وہ اس کا انٹریکٹ تھا، بڑا کلوز تھا میرے. تو ایون اس جانور کا میرے سے اتنا پیار تھا کہ اگر میں ایک دن نہیں جاتا تھا تو وہ ٹھیک سے کھاتا پیتا نہیں تھا، چپ ہو کے سائڈ پہ بیٹھ جاتا تھا، یہ بولتا رہتا تھا دروازے کے ساتھ لگ کے. تو وہ جانور جو ہے وہ ضائع ہو گیا صرف میری اسی غلطی کی وجہ سے کہ جو میں نے اسے ایک طرح کی خوراک نہیں دی. تو خوراک مسلسل چینج ہونے کی وجہ سے ان جانوروں کا اکثر معدہ خراب رہتا تھا. کبھی خوراک زیادہ ڈل جانی، کبھی کم ڈل جانی، کوانٹٹی کا حساب نہیں تھا. جب ہم طرح طرح کی خوراک دیتے ہیں نا تو جانور کا معدہ پریشان ہو جاتا ہے، تو اس کا رومن سسٹم تباہ ہو جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جانور کی جو قوت مدافعت ہے وہ کمزور ہونے لگ جاتی ہے، جانور کی گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے، اور کسی بھی ٹائم یہ سمجھیں کہ جانور کا ایٹی کا اٹیک ہو سکتا ہے، یعنی کہ خوراک جو ہضم نہیں ہوتی ٹھیک سے تو وہ اندر زہر بن سکتی ہے. جب وہ زہر بنتی ہے تو وہ ٹاکسن پیدا کرتی ہے اور اس سے جانور جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اور یہی چیز ہوئی کہ وہ جو بکرا تھا جو میں نے رکھا تھا کہ میں اسے بریڈر بناؤں گا، تو وہ بکرا جاتا رہا. تو اس کا افسوس شاید ہمیشہ رہنا ہے. اچھا، اس سے آگے چلتے ہیں. تو اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو میں نے مینٹین کرنا شروع کر دیا. کچھ لوسن کا انتظام کیا، اس کی کچھ کھیت تیار کی. کچھ میں نے وقتی طور پہ دیکھا کھبل بہت اچھا تھا، کھبل گھاس جو ہوتا ہے شاہ صاحب نے بتایا کہ وہ بھی اچھا سورس ہے پروٹین کا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوسن کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کافی دوسرے جو عام چارے ہم چری شری ڈالتے ہیں، توڑیاں ڈالتے ہیں، ان سے وہ کہیں بہتر ہے. تو میں نے وہ کافی کوانٹٹی میں اکٹھا کروایا، اس کو سکھایا، اس کی کھیت تیار کی کتروا کے، وہ ابھی تک چل رہی ہے. دوسری چیز یہ کی کہ ایک پراپر منڈا تیار کیا مکس جناس کا، اس کے ساتھ تیل شیل وہ چیزیں ساری پوری کی، اکٹھی لا کے رکھی. تو وہ روٹین سے ڈلنے لگی. روٹین سے چیز تبھی ڈل سکتی ہے جب آپ کے پاس اسٹور میں اویلیبل ہوتی ہے. اگر آپ کہیں نا میں ڈیلی پرچیز کر کے ڈالوں گا تو وہ روٹین سے کبھی نہیں ڈل سکتی. کبھی آپ
لیٹ ہو جائیں گے، کبھی آپ جلدی ڈال دیں گے، کبھی کم ملے گا، کبھی زیادہ ملے گا، کبھی کسی کنڈیشن کا ملے گا، کچی کوئی چیز مل جائے گی، کبھی کوئی پکی چیز مل جائے گی، کبھی اچھی مل جائے گی، کبھی بری مل جائے گی. تو اس لیے ہمیشہ ایک ہی دفعہ محنت کر کے، جیسے آپ جانور ایک ہی دفعہ اچھے اکٹھے کر کے لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اسی طرح آپ پہلے خوراک بھی اسی طرح سے اسٹور کریں. تو یہ چیز میں نے اس معاملے میں سیکھی ہے کہ یہ میرا ایک سمجھیں کہ شروع میں جو مجھے سیکھنے کو ملا، غلطی کی تو اس کا مداوع بھی کرنا پڑا. تو اب کیا صورتحال ہے؟ اب اس کے بعد میں پرچیزنگ میں کافی بہتر ہو گیا. وہی چرواہے جو میں جاتا تھا تو مجھے باتوں میں لگا لیتے تھے اور سمجھیں کہ لاکھوں کروڑوں کی باتیں کرتے تھے. جی یہ کروڑوں کی تو نہیں معذرت، لیکن لاکھوں کی باتیں کرتے تھے کہ جی یہ 10 لاکھ کی بکری ہے، 20 لاکھ کی بکری ہے. تو انہی کو الٹا سمجھانا شروع کر دیا کہ بھائی آپ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہو، آپ لوگ بکری کی ایک ویلیو ہونی چاہیے، اس سے ہم لیتے کیا ہیں، دودھ لیتے ہیں، گوشت لیتے ہیں. تو بڑی حد ہے، بڑی اچھی بکری ہے تو 2 لاکھ کی لے لیں آپ، لیکن آپ یہ 14 لاکھ کی بکریاں، تو یہ کیسے چلے گا؟ آپ اس سے پروڈکشن کیسے بڑھا سکیں گے؟ جتنی بکریاں زیادہ ہوں گی، جتنا ریٹ مناسب ہوگا، جتنے زیادہ پالنے والے ہوں گے، اتنی پروڈکشن بڑھے گی، اتنی وہ بکری پڑے گی. تو پہلے بھی اسی وجہ سے یہ نسل اتنی نایاب ہو گئی ہے کہ یہ کچھ چرواہوں کی حد تک محدود ہو گئی. کچھ انہوں نے ایک افواہ پھیلا دی کہ یہ جانور جو ہے نا یہ پلتا ہی نہیں ہے، یہ ویٹ گین ہی نہیں کرتا، یہ بڑا مشکل ہے پالنا، یہ ہر چیز کھاتا نہیں ہے. ہر چیز تو بھائی کوئی بھی اچھی جانور اچھے بریڈ نہیں کھاتی. اب بیتل ہے، اب اس میں عام طور پہ جو بڑی بکری ہے اس کی اچھی خاصی ہائٹ ہے، 40 تک ہائٹ ہوتی ہے اس کی. اب اتنی بڑی ہائٹ والے جانور کو آپ چھوڑ دیں اور آپ کہیں وہ نیچے بھیڑ کی طرح سے چلے گی تو وہ نہیں چلے گی، آپ کو اس سے اسٹال فیڈنگ کروانی پڑے گی. تو یہی پروسیس پھر میں نے فالو کیا. اب میں ایک چیز اور کر رہا ہوں جو کہ میں کر سکتا ہوں، تو اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ڈیلی بیسس پہ مجھے کیکر اویلیبل ہے، دیسی کیکر اویلیبل ہے. تو میں وہ کیونکہ میرے پاس لوسن نہیں، اگر میرے پاس لوسن ہوتا تو بلیو کریں میں یہ بھی والی فٹیک شاید نہیں اٹھاتا، کیونکہ یہ بھی مشکل ہوتا ہے ڈیلی مینٹین کرنا. تو کیونکہ لوسن کی ہے اویلیبل نہیں تھی، اور جتنی تھی وہ اب تک ڈل چکی ہے. اب اس کی کھبل کی ہے چل رہی ہے. جانوروں کی گروتھ ریٹ ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے. بچے لایا تھا، اب ماشاءاللہ پہلے سے کافی بڑے ہو گئے ہیں، سائز گین کر گئے ہیں، اور شائن وغیرہ ان میں آ گئی ہے، بڑی اچھی گروتھ ریٹ اچھا جا رہا ہے. اب جانوروں میں ماشاءاللہ کافی ٹائم سے، ٹھیک ہے، جب سے میں اس چیز کو سمجھا ہوں کہ خوراک ایک رکھنی ہے، تب سے جانوروں میں الحمدللہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آیا. ایک جانور میں تھوڑا سا آیا تھا، وہ بھی اس سے پہلے ہی آیا تھا، لیکن وہ میں تب تک سمجھ چکا تھا اس چیز کو، تو اس پارٹ کو میں نے ٹریٹمنٹ کر لی. اس کو بار بار بلاٹنگ ہو رہی تھی، اب الحمدللہ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک تبھی ہوئی جب میں نے خوراک مینٹین کی. اب ان کو پوری کیلکولیٹڈ خوراک ملتی ہے، ایک ہی روٹین سے ملتی ہے، ایک ہی ٹائم پہ ملتی ہے. تو میں بالکل ریلیکس ہوں. میں جاتا ہوں، اگر میں دن میں اگر نہیں بھی ایک دن جاتا نا، مجھے پتا پیچھے مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں جاتا ہوں. تو اس طرح سے معاملہ چل رہے ہیں. اب الحمدللہ میں کافی سیٹسفائیڈ ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اگر میں مزید اتنے جانوروں ڈالوں یا اس سے 3 گنا اور ڈالوں تو میں ان کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر لوں گا. ابھی میں نے پرچیزنگ اور کرنی تھی، لیکن پھر میں نے پرچیزنگ روک دی. اور پرچیزنگ روکنے کا مقصد یہی تھا کہ اس سیزن میں ہم انشاءاللہ جو لوسن کی ہے وہ ہم سٹور کریں گے. ہم خود اپنا لوسن جو ہے وہ کاٹ کے اس کو باریک کتر کے اس کی ہے تیار کریں گے، اس ہے کو سٹور کریں گے. اور وہ ہے کم و بیش بھی میں 20 جانوروں کے حساب سے سٹور کروں گا، اور وہ میرے پاس سٹور ہونی چاہیے تقریباً 6 سے 8 ماہ کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. 6 سے 8 ماہ اس لیے کہہ رہا ہوں، ویسے تو سال کی ہونی چاہیے، لیکن 6 سے 8 ماہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بیچ میں جنتر مل جاتا ہے، اور بڑا اچھا جنتر مل جاتا ہے. اور گرمیوں میں جو جنتر ہے اس کی جو بکریوں کے لیے بڑا اچھا ہے، خاص طور پہ جب وہ پھلی پہ آ جاتا ہے تو اس کی پرفارمنس کسی ون ڈے کی طرح ہو جاتی ہے. تو میں لاسٹ ایئر یہ چیز دیکھ چکا ہوں، اسی سال یہ چیز دیکھ چکا ہوں، تو مجھے اس کا کافی اچھا رزلٹ ملتا ہے. باقی کچھ چیزیں اور سیکھیں، جیسے کہ ٹریٹمنٹ کرنا. اب میں کافی حد تک جو ہے وہ جانور کو آبزرو کر جاتا ہوں. آپ کی آبزرویشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. آپ جائیں تو آپ دیکھتے ہی جانور کو سمجھ جائیں کہ یہ جانور سائڈ پہ کھڑا ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے. فوری طور پہ آپ تھرمامیٹر سے اس کا بخار چیک کریں، اس کا پیٹ چیک کریں، کہیں وہ زیادہ پھولا تو نہیں ہوا، کہیں اس میں ہوا تو نہیں بھری ہوئی. اس طرح کی کیفیت ہو تو اس کی اس حساب سے ٹریٹمنٹ کریں. اگر اس کو بخار ہے تو بخار کیوں ہے،
اس چیز کو دیکھیں، بخار کی ٹریٹمنٹ کریں، اور پھر اس کو اگلے 24 گھنٹے آپ یوں سمجھیں کہ یہ میرا جانور آئی سی یو میں. اگر آپ نے اس کو بس ٹھیک ہے تھوڑی ٹریٹمنٹ کر کے چھوڑ دیا تو پھر شاید آپ اس جانور کو ریکور نہ کر سکیں، کیونکہ بکری جانور جو ہے نا یہ اس میں بیماری یہ جلدی نہیں واضح کرتا، اور جب واضح کرتا ہے نا تب اس کے بعد اس کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے. تو یہ آپ کو فوری طور پہ اس کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اور کرنی بھی چاہیے. تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ بھائی مینٹین خوراک، ایک ہی روٹین کے ساتھ خوراک اس کا سٹور ہونا آپ کے پاس پرچیزنگ سے پہلے بہت ضروری ہے. اور تو مورل از کہ آپ کے پاس خوراک جو ہے وہ سٹور ہونا بہت ضروری ہے. میڈیسن جو ایک روٹین میڈیسن ہے اس کا نالج ہونا ضروری ہے. آپ کے اندر پیشنس ہونی چاہیے، جانوروں کے ساتھ پیار ہونا چاہیے، تو آپ گوڈ فارمنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.